اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1984 کی 22 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النازعات کی آیت 27 سے ہو رہا ہے، 79/27۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سورہ میں پہلی آیات میں اصولی طور پر حق اور باطل کے تصادمات کا ذکر آیا تھا، پھر اس کے بعد یہ آیا تھا کہ حق کی علم بردار جماعت کے فرائض کیا ہوتے ہیں، پھر اس کی تائید میں تاریخی شواہد کا ذکر آیا تھا اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش کو نمایاں طور پر آگے بڑھایا تھا۔ قرآن کا انداز آپ کو معلوم ہے، وہ ایک دعویٰ کرتا ہے، اس دعوے کے ثبوت میں وہ تاریخی شہادات پیش کرتا ہے اور خارجی کائنات میں اصول کی قانون کی کار فرمائی کو اس کی تائید میں پیش کرتا ہے۔ دونوں چیزیں آتی ہیں، تاریخی شواہد اور خارجی کائنات میں قانون کی کار فرمائی۔ تو تاریخی شواہد تو آ گئے ہمارے سامنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، اس کے بعد خارجی کائنات کا ذکر آ رہا ہے، اور اس میں خصوصیت سے کیونکہ فرعون کا یہ جو دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا ان داتا ہوں، تمہاری روٹی میرے ہاتھ میں ہے، اور اس کے ثبوت میں اس نے یہ کہا تھا کہ یہ مصر کی اس ملک کی زمینیں، اس میں یہ جو نہریں بہتی ہیں، یہ کس کی ملکیت ہے؟ ہماری ہیں، اور جب یہ ذرائع رزق ہماری ملکیت میں ہے تو تمہارا رزق جو ہے وہ ہماری ملکیت ہے، ہم تمہارے رزق کے دینے والے ہیں۔ یہ دعویٰ تھا ربوبیت اعلیٰ کا۔ تو اگلی آیات میں بات اگرچہ خارجی کائنات میں قانون کی کار فرمائی کی ہے، لیکن ذکر آ رہا ہے اسی ربوبیت کے سلسلے میں، یہ زمینیں، یہ نہریں، ٹھیک ہے، جو بھی زبردستی ڈنڈے کے زور سے ان پہ قابض ہو جائے وہ کہتا ہے کہ یہ میری ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ کس طرح سے میری ہیں؟ زمین کس طرح سے تمہاری ہو سکتی؟ یہ تو تمہارے باپ دادا کے پیدا ہونے سے بھی پہلے یہاں موجود تھی۔ کس نے پیدا کیا ان کو؟ یہ نہریں کہہ رہے ہو، ان نہروں کے اندر پانی تمہارا بنایا ہوا پانی ہے، کہاں سے آیا ہے یہ؟ کس نے یہ پانی پیدا کیا؟ جس نے زمین پیدا کی، جس نے پانی پیدا کیا، جس نے یہ پہاڑ پیدا کیے، یہ سلسلہ آب رسانی پیدا کیا، یہ اس کی ملکیت ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، جو کسی چیز کی تخلیق کرتا ہے وہ اس کا مالک ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، تو تم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہو؟ یعنی دونوں باتیں ضمناً آ گئیں، قانون کی کار فرمائی بھی اور اس کے اس دعوے کی تردید بھی کہ زمینوں کا اور نہروں کا اور پانیوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں تمہارا ان داتا ہوں۔ کہا انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها۔ کہا سوچو تخلیق میں یہ زمین، حتیٰ کہ تم زمین پر بسنے والے بھی، اور اس کے مقابل میں یہ فضائی کرے جسے سما کہا جاتا ہے، یہ خارجی کائنات جس کی انتہائی کوئی نہیں ہے۔ غور کرو تو صحیح، ان کی تخلیق مشکل تھی یا تمہاری تخلیق مشکل تھی؟ سما اور جس اعتبار سے اس کو بنایا گیا ہے، استوار کیا گیا ہے، ذرا غور تو کیجئے، فضا کے اندر اس قدر عظیم الجثہ کرے، یعنی اس ارض کا کرہ، یہ کرہ ارض ہمارا جو ہے یہی کچھ کم چھوٹا نہیں ہے، یہ سب سے ارض ہی نہیں بلکہ یہ جو ہمارے ہاں یہ سورج کا ایک نظام ہے جس میں 6 کرے وہ ہیں، یہ کائنات میں جو اور کرے ہیں ان میں سب سے چھوٹا نظام ہے یہ،
اور یہ نظام جو ہیں کروں کے کائنات کے اندر، ان کی تعداد بھی گنتی شمار میں نہیں آ سکتی، اور وہ تو عظیم الجثہ واقعہ ہوئے ہیں۔ کہا سوچو تو صحیح، یہ تمہارے پیدا کردہ ہیں یہ جتنے بھی ہیں۔ یہ کرے ان کو اس فضا کی پہنائیوں میں اس طرح سے معلق کیا، اور فسواہا، زمین کو ہی دیکھیے آپ، گول ہونے کے باوجود رہائش کے لیے ایسی ہے کہ ہمیں کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ گول ہے۔ یعنی یہ عجیب چیز ہے اس خلقت کی، گول چیز کے اوپر چلتے چلتے کہیں سے کوئی ایسی جگہ آئے گی نا جہاں اس کی گلائی شروع ہو جائے گی، گلائی شروع ہوگی تو آپ دھڑم سے نیچے گر جائیں گے اس میں۔ اس کی گلائی کہیں شروع ہی نہیں ہوتی، گول ہے اور گلائی کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں شروع ہوئی۔ اسی لیے ذہن میں یہی تھا آج تک، جب تک یہ سائنس کی روح سے، مشاہدات کی روح سے نہیں دیکھا گیا کہ یہ اس قسم کا کرہ گول ہے، سمجھا یہ جاتا تھا کہ یہ چپٹی ہے۔ اور اگر ہمیں یہ سائنس کا انکشاف معلوم نہ ہو تو ہم بھی اسے چپٹی سمجھیں گے۔ حتیٰ کہ گلوب ٹراٹرز جو ہیں، کرۂ ارض، سارے کرۂ ارض کی سیاحت کرنے والے، ایک مقام سے چلتے ہیں پھر گھوم کے وہیں آ جاتے ہیں، انہیں بھی اس ساری سیاحت میں کہیں زمین کی گلائی نظر ہی نہیں آتی، چلتے جا رہے ہیں چپٹی ہے۔ یعنی عجیب طرح کی یہ چیز ہے، یہ خلقت جو ہے، کرے کے اعتبار سے تو اس کا گول ہونا ضروری ہے، رہنے کے اعتبار سے اس کا چپٹا ہونا، ہموار ہونا نہایت ضروری تھا۔ رفع سمکہ فسواہا، یہ سواہا کے معنی ہیں کہ پھر ان کا بیلنس پورا رکھا، ہموار کیا، ان کو توازن برقرار رکھا، اور ہموار کرنے کے معنی کے اندر جو یہ آتا ہے، یہ ہے جس سے یہ آبادی اس کے اندر ہو سکتی۔ پھر اس کی گردش کی یہ کیفیت ہے کہ اس کے اندر ایک تنوع اور ایک اختلاف ہے، تاریکی آتی ہے رات کی، وہ قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا ہے، تاکہ اس میں تم دن بھر میں کام کاج قد و کاوش کے ساتھ جو تمہاری توانائیاں صرف ہو جاتی ہیں، رات کی نیند میں وہ پھر دوبارہ لوٹ آتی ہیں، صبح اٹھتے ہو تو پھر وہ توانائیاں تمہارے اندر ہوتی ہیں، کہ فریشڈ ہوتے ہو، تر و تازہ ہوتے ہو، دوسرے دن کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہو۔ اسی گردش لیل و نہار سے ہی یہ سب کچھ کیا، نہ وہ تاریکی کہیں باہر سے آتی ہے، نہ اس کے بعد وہ صبح کی روشنی کہیں باہر سے آتی ہے، اسی نظام کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ گول ہے، چپٹی ہے کہ تم اس پہ رہ سکتے ہو، ہموار ہے، توازن ہے باقی کروں کے ساتھ، کہ معلق ہونے کے باوجود کہیں لڑک نہیں جاتی، اور اس کے بعد اسی میں سے تاریکی پیدا ہوتی ہے، اسی میں سے روشنی پیدا ہوتی ہے۔ یہاں تک تو یہ ایک چیز قرآن کی جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ آئی۔ اس کے بعد ایک آیت اور اس کا ایک لفظ ہے۔ عزیزان ایمان، یوں تو قرآن کریم کا ہر گوشہ، ہر ذرہ اعجاز ہے، معجزہ ہے، وحی ہے، خدا کی تخلیق ہے۔ شہد کا ہر قطرہ شہد ہوتا ہے، اس میں تو فرق ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن بعض مقامات قرآن میں ایسے آتے ہیں کہ وہاں جو حقیقت قرآن نے بیان کی ہے وہ ابھر کر کہہ دیتی ہے کہ جا ایجاز، یہ ہے اعجاز۔ وہ اعجاز جو ہے قرآن کا، ہم لوگ تو کیسے جانیں اس چیز کو۔ یورپ کے سائنٹسٹ اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو بلا تأمل پکار اٹھتے ہیں کہ ہم نے جب اس حقیقت پہ غور کیا تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ہم آپ کے جو سائنس کی دنیا میں جاتے ہی نہیں، پھر قرآن کے سمجھنے کا جو طریق ہے اس کی روح سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی ہمیں اعجاز نظر آئے، اس میں تو الجھنیں نظر آتی ہیں ہمیں۔ وہ لوگ ہیں جنہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، قرآن کے ساتھ ان کو وہ عقیدت نہیں، دلبستگی نہیں جو ہمیں ہونی